بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ داؤدی میں تقریر کر رہے ہیں۔ لوگ ساکت و جامد ہیں۔ لوگوں کے اس جمع غفیر میں ہندو، سکھ اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اچانک مجمع میں سے کافر نمودار ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر آیا ہوتا ہے کہ لوگ شاہ جی کا دم بھرتے ہیں۔ میں آج اس مجمع میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ لوگ شاہ جی کہنا بھول جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب کسی دور میں کراچی کی تحریک ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ رانا محمد انور رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے رائے ونڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع میں شرکت کی۔ واپسی پر وہ اپنے عزیز کے ہاں لاہور میں ٹھہرے، جہاں ان کی ملاقات ایک سید صاحب سے ہوئی جن کا نام سید افتخار شاہ صاحب تھا۔ باتوں باتوں میں افتخار شاہ صاحب فرمانے لگے، ختم نبوت کے مسئلے میں جتنی قربانی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ رانا صاحب چونک اٹھے اور فرمانے لگے کہ افتخار شاہ صاحب، کیا آپ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ رانا صاحب کے اصرار پر افتخار شاہ صاحب نے اپنی زبانی یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شاہ جی ریاست پٹیالہ میں تقریر کرنے آئے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 18 برس تھی۔ میں شاہ جی کی تقریر بڑے شوق سے سنتا تھا۔ مجھے اگر معلوم ہو جاتا کہ شاہ جی کی تقریر فلاں جگہ ہے تو میں وہاں ضرور جاتا، چاہے مجھے پیدل ہی کیوں نہ جانا پڑتا۔ میں نے شاہ جی کے جلسے میں شرکت کے لیے 20 میل پیدل سفر کیا ہے۔ ریاست پٹیالہ میں تقریر شروع ہوئی۔ مجمع میں ایک سردار بلبیر سنگھ ایس پی سپریڈنٹ جو کہ باوردی تھا، وہ بھی شرکت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ شاہ جی کون ہیں۔ ایسے ہی لوگ شاہ جی کہتے ہیں۔ آج بھرے مجمع میں ایسا سوال کروں گا کہ لوگ شاہ جی کہنا بھول جائیں گے۔ اس لیے اس نے ویسا ہی کیا اور سٹیج پر چڑھ کے شاہ صاحب سے سوال کیا، شاہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ سید ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی، میں تو سیدوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں۔ اتنے میں ایس پی سپریڈنٹ سردار بلبیر سنگھ نے کہا، شاہ جی میں نے سنا ہے جو سید ہو اسے آگ نہیں جلاتی۔ مجمع میں شور برپا ہو گیا۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی بھی شاہ صاحب کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے بلبیر سنگھ سے کہا، مجمع میں کرامت دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شاہ جی نے مولانا احسان احمد سے کہا، مولانا صاحب اگر یہ سوال کوئی مسلمان کرتا تو اور بات تھی۔ یہ ایک غیر مسلم نے سوال کیا ہے اور کیا بھی مجھ سے ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ چنانچہ شاہ جی نے سردار بلبیر سنگھ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ کر دیے۔ اس نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ آگ لے کر آؤ۔ وہ آگ لے کر آیا۔ اس نے آگ سے دہکتے ہوئے انگارے شاہ صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شاہ صاحب انگارے دونوں ہاتھوں میں لیے کھڑے رہے۔ سارا مجمع حیران رہ گیا۔ شاہ جی ایسے ہی کھڑے رہے یہاں تک کہ گزرتے گزرتے 5 منٹ گزر گئے۔ تقریباً 5 منٹ بعد سردار بلبیر سنگھ نے کہا، اب انگارے پھینک دیں اور مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ شاہ صاحب نے دونوں ہاتھ سردار بلبیر سنگھ کے سامنے کر دیے۔ وہ فوراً ہاتھوں کو چوم کر شاہ صاحب کے گلے لگ گیا اور کہا، شاہ جی میرے سینے میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے اسے بھی ٹھنڈا کر دیں اور مجھے کلمہ شہادت پڑھا دیں۔ شاہ صاحب نے اسی وقت اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ سردار بلبیر سنگھ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ محترم ناظرین، کشف، الہام یا کسی غیبی بات کا علم ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں نہ تو ذاتی ہوتی ہیں اور نہ ہی دائمی۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پار نہیں کرتے اور اس کی ہر بات مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایسے بندوں کی ہر بات مانتا ہے اور ان کا پردہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔